In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. Alcohol, as is well known, is forbidden in Islam. But nearly every Muslim country has found ways and means to enable non-Muslims to drink and perhaps looked the other way if Muslims broke their law. سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار الکوہل اسٹور کھولنے کی تیاری. دہائیوں کے بعد سعودی عرب میں شراب کی دکان کھولنے کا منصوبہ تیار. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کی ایک دکان کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں غیر مسلموں کے لیے شراب فروخت کی جائے گی. عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے. ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے. ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام، اور انہوں نے اللہ کے کلام کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگایا، اسے اپنا امام نہیں بنایا. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد ٹی وی. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ پاؤں کے اندر جوتے، ان پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ ایک دوسرے سے بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے. آج بالکل حدیث مبارکہ کے مطابق وہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں، قبیلوں، ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلے بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں. چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ، چائنا، جاپان پوری دنیا سے آگے ہوں، لیکن آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر موجود ہے، جو کہ 828 میٹر اونچی ہے. مگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عربیہ کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، جو کہ پورے 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دنیاوی ترقی کے لیے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہی مراد تھا، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر یہ بلند عمارتیں، انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کی ترقی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ماڈرن اور ایڈوانس ہے. ورنہ آج کے ٹائم کے اندر آپ سعودی عربیہ اور دبئی کے یا UAE کے اندر سے بلند ترین عمارتوں کو، انفراسٹرکچر کو نکال دیں تو باقی سے خشک سرائی باقی رہ جاتا ہے. دیکھیں، دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کی خاطر اپنے دین کو، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی. ٹھیک اسی طرح سے آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلمان ویژن 2030 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغرب کے کلچر کی طرز پر بدل چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہوں، سینما، فیشن شوز، ولگر بیچز، جوا خانے اور اب شراب خانے بھی. جی ہاں، سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے. استغفر اللہ. وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دیا گیا اور اس سے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹکس یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا، جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا. لیکن ابھی یہ سب کچھ ان کے گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوگا، اور وہ بھی جتنا یہ چاہیں، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ انسان سے کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے یا پھر اس سے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ سے اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر اس کو مائل کرواتا ہے. سعودی حکمران اپنی عیاشیوں اور ماڈرنزم کے چکر کے اندر اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس ملک کے اندر آ کر UAE کی طرح ٹورزم کو بڑھا سکیں، مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں. جنہیں پوری دنیا کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ شیطان کے راستے پر چل کر سنگین سے سنگین گمراہیوں کے اندر مسلسل
مسلسل گرتے جا رہے ہیں اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر بڑی سلطنت کا زوال بالکل ایسا ہی ہوا تھا کہ اس اتنی بڑی سلطنت کے حکمران اپنی عیشیوں اور عیش و عشرت کے اندر پڑھ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے۔ اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے اینڈ ٹائم، یعنی قیامت سے پہلے کے حالات، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب عرب کے خشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی اپنے آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ ایسے کیسے پوسیبل ہے، لیکن آج سے 1400 سال کے بعد ہم پہلی وہ نسل ہیں جو کہ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود ایون کے حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے بالکل سرسبز ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت طے ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقتوں کے اندر گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے اور دنیا کے مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی ہوس ان کو بھی تباہ کر دے گی۔ شیطان نے آخرکار آہستہ آہستہ سے انہیں یہاں پر پہنچا دیا ہے، جیسے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آہستہ آہستہ سے شیطان ان کی ذہن سازی نئی بدعت اور گمراہی کے ذریعے کی اور آخرکار انہیں کفر تک لے گیا، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج یہ وہ لوگ بھی ایسے حرکتیں کر کے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ در حقیقت عربوں پر اللہ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے کی امت مسلمہ کی قیادت کو ان سے لے کر ترکوں کو دے دیا گیا، اور اب دوبارہ سے ان لوگوں کا وہی حال ہے جو کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بالکل مطابق سعودیہ یا عرب بالکل 100 سال کے اندر دنیا کے صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھا تھا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا، تو آج کے موجودہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ریاض شہر کے اندر عباس سلمان بن عبدالعزیز سعود نے ایک جنگ کے اندر یہ کنٹرول شریف مکہ سے حاصل کر کے اپنی آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے باقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی آل سعود کی کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی۔ 1940 کے اندر پہلی بار جب اس عرب سرزمین پر تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ 1976 سے یہاں پر ایسی ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سعودی عربیہ میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا تھا اور اسے بین کرنے کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ آل سعود کے ایک بیٹے جس کا نام تھا پرنس مشاب ال سعود، اور یہ صرف 19 سال کا تھا، برٹش فورن ڈپلومیٹس کی پارٹی کے اندر یہ نشے کے اندر دودھ موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک برٹش وائس کونسلر بھی موجود تھا۔ جب اس نے برٹش ڈپلومیٹ سے مزید شراب مانگی، جب اس برٹش ڈپلومیٹ نے مزید شراب دینے سے انکار کیا کہ آپ تو پہلے سے ہی نشے کے اندر ہیں، تو غصے کے اندر آ کر شہزادے نے اپنی گن نکالی اور اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا اس ملک پر حملہ شمار ہوتا ہے، لہٰذا مجبور ہو کر عبدالعزیز ال سعود نے اپنے بیٹے کو پکڑوا کر عمر قید کی سزا دلوا دی، اور اس واقعے کے بعد باقاعدہ طور پر اس ریاست کے اندر شراب پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا۔ اب آئل کیونکہ ایک نان رینیوبل سورس ہے جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لہٰذا سعودی بادشاہ جو کہ دولت و عیش و عشرت کے عادی ہو چکے ہیں اور UAE کی طرح اسے بھی ایک ٹورزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم نہ ہو اور یہ ٹورزم پر شفٹ ہو جائے، اور اسی ترقی کے ساتھ یعنی ویژن 2030 کے تحت آج 70 سال کے بعد پہلا شراب خانہ آفیشلی طور پر بہت جلد کھلنے والا ہے، جسے بظاہر تو فارن ڈپلومیٹس کو سہولیات دینے کے بہانے ریاض شہر کے ڈپلومیٹک کوارٹر کے اندر کھولا جا رہا ہے، جو کہ ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ لے کر اس کو حاصل کر سکیں گے، اور بالکل اسی طرح سے غیر ملکی بھی غیر مسلم ایک مخصوص کوٹا یہاں سے آن لائن ایپ کے ذریعے آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں، جسے سعودی وزارت خارجہ کنٹرول کرے گی۔ اس خبر کو رائٹرز جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسی ہے، اس نے کنفرم کیا ہے۔ پچھلے 70 سال سے سعودی عربیہ کے اندر فورن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کی شراب کے بغیر ان کی موت نہیں ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے سب سے بڑے ایونٹ پر شراب کو بین کر کے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو سعودیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ اب قانونی طور پر لیگل
کر حیثیت ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلنے لگے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دیں لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ پاک قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیت 219 کے اندر فرماتا ہے، اے محمد یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کئی دنیاوی فائدے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت 90 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے بعد کہ جب اللہ نے واضح طور پر اس کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا تو باقی سب تعویلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو ان کو اللہ پاک عطا فرمائے، ورنہ جو لوگ اس گناہ پر اب بھی خاموش ہیں وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ برائی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ظالم حکمران کے خوف سے اسی طرح سے خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔